شہزادی اور بولتا ہوا بسکٹ۔ ایک بار کیا ذکر ہے، ایک خوبصورت سلطنت میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی نور تھا۔ شہزادی نہ صرف بہت ذہین تھی بلکہ بہت نرم دل والی بھی تھی۔ شہزادی کا سب سے اچھا دوست اس کا ننھا سا پالتو کتا تھا جس کا نام پیکو تھا۔ پیکو چھوٹا سا سفید رنگ کا کتا تھا جس کی ناک گلابی اور آنکھیں نیلی تھی۔ وہ ہر وقت شہزادی کے ساتھ رہتا تھا، چاہے شہزادی کھیل رہی ہو، شہزادی مطالعہ کر رہی ہو یا وہ کھانا کھا رہی ہو۔ ایک دن صبح سویرے جب شہزادی باغ میں پیکو کے ساتھ کھیل رہی تھی، اچانک محل کے دروازے پر ایک چمکتی ہوئی رنگوں سے بھری گاڑی آ کر رکی جس پر لکھا تھا جادوئی بیکری، خوابوں کے ذائقے۔ شہزادی نے حیرت سے پیکو کی طرف دیکھا اور کہا، چلو پیکو، دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف دوڑ پڑے۔ گاڑی سے ایک خوش مزاج بڑھیا اتری جس نے گلابی رنگ کا لمبا کوٹ اور نیلے چشمے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے مسکرا کر شہزادی سے کہا، کیا آپ کو جادوئی بسکٹ پسند ہے؟ شہزادی نے خوش ہو کر کہا، کون نہیں پسند کرتا، مگر جادوئی بسکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ بڑھیا نے آنکھ ماری اور بولی، جو بولتے ہیں، ناچتے ہیں اور راز چھپاتے ہیں۔ شہزادی اور پیکو حیرت زدہ ہو گئے۔ بڑھیا نے دونوں کو گاڑی کے اندر بلایا جہاں اندر ایک چھوٹی سی بیکری بنی ہوئی تھی۔ رنگ برنگے کیک، ڈونٹ اور بسکٹ قطاروں میں سجے ہوئے تھے، مگر ایک بسکٹ سنہری پلیٹ میں چمک رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادی اس کے قریب پہنچی، بسکٹ نے آنکھیں کھول دی اور چیخا، آخر کار مجھے کوئی ملا جو سن سکتا ہے۔ شہزادی پیچھے ہٹ گئی۔ پیکو بھونکنے لگا، مگر پھر بسکٹ نے کہا، ڈریے مت، میں ایک اچھا بسکٹ ہوں، میرا نام ٹکی ہے اور مجھے آزاد کرنے کے لیے تم دونوں کو ایک خاص مہم پر جانا ہوگا۔ شہزادی نے آنکھیں پھیلائی، آزاد؟ کہاں سے؟ ٹکی نے بتایا کہ وہ ایک عام بسکٹ تھا جو بیکری کی جادوئی آٹے سے بنایا گیا تھا، مگر ایک دن غلطی سے اس پر جادو زیادہ پڑ گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ مگر بیکری کی مالکن، جو کہ دراصل ایک جادوگرنی ہے، اسے قید کر کے سنہری پلیٹ پر رکھتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو تفریح دے۔ اگر تم دونوں میری مدد کرو تو میں تمہیں چاکلیٹ کے خزانے اور خفیہ ترکیبوں کی کتاب دوں گا، ٹکی نے جھک کر کہا۔ شہزادی نے پیکو کی طرف دیکھا جو خوشی سے دم ہلا رہا تھا۔ ہم تیار ہیں، شہزادی نے کہا۔ ٹکی نے بتایا کہ انہیں جادوئی بیکری کے پچھلے حصے کی طرف ایک خاص دروازہ نظر آئے گا اور اس دروازے کے پاس رکھے ایک کنستر سے انہیں چاکلیٹ پاؤڈر لانا ہوگا جس سے وہ اپنا جادو ختم کر سکے گا۔ مگر راستہ آسان نہیں تھا۔ راستے میں جلیبی کے جال، کریم کے دریا اور مارشمیلو کے پہاڑ تھے۔ شہزادی نے اپنی پوشاک اتاری اور مہماتی جیکٹ پہن لی۔ پیکو نے اپنی چھوٹی سی ٹوپی پہنی اور وہ سب بیکری کے پیچھے چل پڑے۔ پہلا چیلنج تھا جلیبی کے جال۔ ہر قدم پر چپچپے جلیبی کے تار لٹک رہے تھے۔ شہزادی نے بڑی احتیاط سے پیکو کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور قدم بقدم چلنے لگی۔ خبردار، یہاں پر جلیبی زندہ ہے، ٹکی نے خبردار کیا۔ اچانک ایک جلیبی نے شہزادی کا دامن پکڑ لیا۔ پیکو فوراً کودا اور اپنی چھوٹی دانتوں سے جلیبی کا سر کاٹ دیا اور وہ آزاد ہو گئی۔ پھر آیا کریم کا دریا۔ دریا سفید جھاگ سے بھرا ہوا تھا اور اس کے کنارے چاکلیٹ کی کشتیاں تھیں۔ ہم اس میں سے کیسے گزرے؟ شہزادی نے پوچھا۔ ٹکی نے چاکلیٹ کی کشتی نکالی اور تینوں اس پر سوار ہو گئے۔ دریا میں وہ جھومتے ہوئے گزرے، مگر ایک جگہ پہ کشتی لڑکھڑائی اور پیکو گرنے ہی والا تھا کہ شہزادی نے اسے فوراً تھام لیا۔ سب ہنسنے لگے، مگر وہ سب دل تھامے ہوئے تھے۔ آخر میں آئے مارشمیلو کے پہاڑ۔ وہ بہت نرم تھے، مگر ان پہ چڑھنا آسان نہ تھا۔ شہزادی اور پیکو نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چڑھائی کی اور ٹکی جیب میں چھپا ہوا تھا۔ پہاڑ کے اوپر ایک گول کنستر رکھا ہوا تھا جس پر چمکتے حروفوں میں لکھا تھا، صرف وہی لے سکتا ہے جو خود غرض نہ ہو۔ شہزادی نے کہا، ہم تو صرف ایک دوست کی مدد کرنے آئے ہیں، اور جیسے ہی اس نے کنستر اٹھایا، چمکدار روشنی پھیل گئی۔ ٹکی ہوا میں گھوم گیا اور ایک چمکتا ہوا بسکٹ کا تاج اس کے سر پر آ گیا۔ میں اب آزاد ہوں، ٹکی نے خوش ہو کر کہا۔ اسی لمحے بڑھیا جادوگرنی کی شکل میں نمودار ہوئی، مگر جیسے ہی اسے دیکھا کہ ٹکی آزاد ہو چکا ہے، وہ دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ شہزادی، پیکو اور ٹکی خوشی خوشی بیکری سے واپس محل آئے۔ ٹکی نے وعدے کے مطابق شہزادی کو جادوئی بیکنگ کی کتاب دی، جس سے وہ خود بھی ہر صفحے پر ایک کہانی کے روپ میں شامل تھا۔
اس دن کے بعد محل میں نہ صرف مزیدار چیزیں بننے لگیں بلکہ ہر رات شہزادی پیکو اور ٹکے مل کر بچوں کے لیے نئی کہانیاں سنانے لگے اور بسکٹس کو باتیں کرنا بھی سکھانے لگے۔